پاکستان کے لیے جدوجہد صرف ایک سیاسی لڑائی سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ شناخت، بقا اور مستقبل کی جنگ تھی جہاں مسلمان وقار اور امن کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جو مشکلات سے پیدا ہوا تھا، جسے لاکھوں لوگوں کی امیدوں نے پروان چڑھایا تھا، جو اپنی جگہ کے لیے ترس رہے تھے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ اس سے پہلے ہم نے پارٹ 1 کیا تھا، فرام پلاسی ٹو پاکستان۔ پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح 1911 کی بنگال کی تقسیم نے مسلمانوں میں مزاحمت کی ایک لہر کو جنم دیا، جس نے برطانوی حکومت کے خلاف ان کی ناراضگی کے بیج بوئے۔ آج ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ یہ احساسات کیسے بڑھے، جس کے نتیجے میں بڑے سیاسی واقعات رونما ہوئے، جس کے نتیجے میں بالآخر پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں مسلمان اپنی سیاسی صورتحال سے زیادہ خوش نہیں تھے۔ اس بدامنی کے نتیجے میں 2 بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں جو خطے کے مستقبل کو نئی شکل دیں گی۔ 1913 میں مسلم لیگ، جس نے بنیادی طور پر مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ پر توجہ مرکوز کی تھی، اس نے ایک جرأت مندانہ اقدام کیا۔ انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا اور خود مختاری کے خیال کو اپنے مقاصد میں سے ایک کے طور پر اپنایا۔ یہ صرف حکم عملی میں تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بیانیہ تھا کہ مسلمان اب ہندوستان کے مستقبل کی لڑائی میں سائیڈ لائن پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ جیسے جیسے مسلمانوں نے ہندوستانی قوم پرست تحریک پر زیادہ اعتماد کرنا شروع کیا، انہوں نے اس کے اندر ایک جگہ تلاش کی۔ اس کے نتیجے میں 1916 میں کانگریس لیگ لکھنؤ معاہدہ ہوا، جو ایک تاریخی معاہدہ تھا، جس میں محمد علی جناح نے ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ اس معاہدے نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقے حاصل کیے، جو ایک بڑی کامیابی تھی، اور بعد میں 1919 میں اہم اصلاحات پر اثر انداز ہوا۔ یہ سب کچھ 1920 تک دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی اور دنیا کے سٹیکس بھی تبدیل ہو رہے تھے۔ ترکی کو کمزور کرنے کے لیے تیار کردہ ٹریٹی آف سیوریس نے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پیدا کیا تھا۔ برطانیہ نے ترکی پر یونانی حملے کی حمایت کرتے ہوئے حالات کو مزید خراب کیا اور ہندوستان بھر کے مسلمان جرأت مندانہ اور فیصلہ کن کارروائی کرنے کے لیے تیار تھے۔ انگریزوں نے جو طوفان اٹھنے سے بے خبر تھے، 1919 میں رولٹ ایکٹ پاس کیا، جس نے آزادیوں کو محدود کر دیا۔ امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں ہولناک قتل عام نے آگ میں مزید اضافہ کیا۔ اس کے بعد تحریک خلافت شروع ہوئی، احتجاج کی ایک ایسی لہر جس نے انگریزوں کو حیران کر دیا۔ ملک بھر سے لوگوں نے سرکاری اداروں کا بائیکاٹ کیا، اپنے اپنے جو القاب ان کو دیے گئے تھے، ٹائٹلز دیے گئے تھے، ان کو چھوڑا اور اس طرح کی اور بڑی قربانیاں دیں۔ لیکن جو اتحاد اتنا مضبوط لگ رہا تھا، وہ حقیقتاً کمزور تھا۔ علی برادران کی گرفتاری کے بعد تحریک خلافت کے رہنما گاندھی نے 1922 میں چوری چورا میں ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد اسے ختم کر دیا۔ اس تحریک کو آخری دھچکا اس وقت لگا جب ترکی نے 1924 میں خود خلافت کے ادارے کو ختم کر دیا اور اس تحریک کو کھنڈرات میں ڈال دیا۔ تحریک خلافت کے خاتمے کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دور شروع ہوا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا اور شدی اور سنگاتم جیسی مسلم مخالف تحریکوں نے بڑے پیمانے پر تشدد کو جنم دیا۔ ان فسادات کے دوران کانگریس کی خاموشی نے مسلمانوں کو شدید دھوکہ دیا، یہاں تک کہ جناب محمد علی جناح کو بھی، جو کبھی تحریک خلافت کے دوران گاندھی کے ساتھ کھڑے تھے۔ 1920 کی دہائی میں جناح نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو ختم کرنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے کافی کوشش کی۔ انہوں نے 1927 میں تجاویز پیش کی، ایک ایسی کوشش جسے پہلے قبول کیا گیا تھا لیکن بعد میں 1928 کی نہرو رپورٹ میں کانگریس نے مسترد کر دیا۔ یہ رد عمل ایک اہم موڑ تھا جس کی وجہ سے جناح نے 1929 میں 1929 میں اپنا 14 نکات تشکیل دیے
جس میں مسلمانوں کے اہم مطالبات کو واضح طور پر بیان کیا گیا تھا۔ ان بحثوں کے نتیجے میں آخر کار 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا۔ اگرچہ اس قانون نے مسلمانوں کے کچھ مطالبات کو پورا کیا، لیکن پھر بھی یہ اہم شعبوں میں کم رہ گیا جن کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد جب کانگریس نے کئی صوبوں میں حکومتیں بنائیں تو مسلمانوں کو باہر رکھا گیا، جس سے مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان خلیج مزید گہری ہوئی۔ اکتوبر 1937 تک جناح نے کھلے عام کہا کہ مسلمان اب کانگریس سے منصفانہ سلوک کی توقع نہیں کر سکتے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں تھا، یہ ایک ویک اپ کال تھی۔ مسلمانوں کو احساس ہونے لگا کہ ان کی شناخت، ان کا مستقبل اور ملک میں ان کا مقام کانگریس کے پیش کردہ فریم ورک کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ مسلم لیگ انصاف اور منصفانہ کھیل کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی، لیکن اگر ہم ناکام ہوئے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 10 کروڑ کی عوام کو کبھی نہیں جھکایا جا سکتا، یہ کہا لیاقت علی خان نے۔ 1939 تک جب کانگریس نے دوسری جگہ زی پر استعفیٰ دے دیا، مسلمانوں کو ایک طاقتور بیداری کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ صرف ایک کمیونٹی نہیں تھے، وہ اپنی ثقافت، اقدار اور خوابوں کے ساتھ ایک قوم تھے۔ اس احساس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ مارچ 1940 میں مسلم لیگ کے لاہور اجلاس میں قرارداد پاکستان نے جنم لیا۔ یہ محض ایک قرارداد سے بڑھ کر ایک ایسی قوم بنانے کا وعدہ تھا جہاں مسلمان آزادانہ طور پر عزت اور وقار کے ساتھ رہ سکیں۔ قرارداد لاہور مسلم عوام کی خواہش کا اظہار تھی جو اکثریت کے تسلط سے آزادی اور آزادی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ایسا کہنا تھا لیاقت علی خان صاحب کا۔ 1945-46 کے انتخابات کے ایک اہم موڑ پر ہندوستان کے بھر کے مسلمانوں نے پاکستان کے تصور کی بھرپور حمایت کی۔ خواب جڑ پکڑ چکے تھے اور اس کی تعبیر اب صرف تھوڑے وقت کی بات تھی۔ جناح کی غیر متزلزل قیادت اور لاکھوں لوگوں کی بے پناہ قربانیوں کی بدولت بالآخر 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ یہ صرف ایک نئی قوم کی پیدائش نہیں تھی، یہ ایک خواب کی تکمیل تھی، ایمان، عزم اور ریزیلینس کی طاقت کا ثبوت تھا۔ قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کا مطلب صرف آزادی ہی نہیں بلکہ اسلامی نظریے کا تحفظ بھی ضروری ہے، جو ہمارے پاس ایک قیمتی تحفہ اور خزانے کے طور پر آیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ لیکن یہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان صرف ایک ملک سے بڑھ کر ہے۔ یہ امید کی علامت ہے، اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ناممکن مشکلات کے باوجود بھی خواب سچے ہو سکتے ہیں۔ آئیے اس جدوجہد اور قربانیوں کو کبھی نہ بھولیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور آئیے اس جذبے کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ہم ایک ایسی قوم کی تعمیر جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم ایک ایسی قوم اور ملک کی تعمیر جاری رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے ان ہیروز کے شان ہو جو خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ جیسا کہ ہم آج یہاں کھڑے ہیں، یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اس وراثت کا احترام کریں۔ ہمیں جدوجہد اور قربانیوں کو نہ صرف تاریخ کے طور پر بلکہ عمل کی دعوت کے طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ ایک ایسے پاکستان کی تعمیر کا مطالبہ جو ہم سے پہلے آنے والوں کے خوابوں کی عکاسی کرتا ہے، ایک ایسا پاکستان جو انصاف کو برقرار رکھتا ہے اور امن کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ یہ ہماری کہانی، ہماری وراثت اور ہمارا مستقبل ہے۔ آئیے اسے ایسا بنائیں جس پر ہم فخر کر سکیں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خواب دیکھے تھے، جنہوں نے قربانی دی تھی آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ پلاسی ٹو پاکستان کے جو 2 پارٹس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، یہ 14 اگست کی ریفرنس تھا۔ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہمارے ہیروز نے، جس میں قائد اعظم، سر سید، علامہ اقبال، چودھری رحمت علی، لیاقت علی خان، یہ سب لوگ اور بہت سارے لوگ، میں نے چند کا نام لیا، اور بہت سارے لوگ جس کو لیڈ کر رہے تھے قائد اعظم، انہوں نے جو خواب دیکھا اور جو ہمارے لیے قربانیاں دیں، اور وہ ساری وہ قربانیاں جب 14 اگست 1947 میں وہاں سے لوگ یہاں آئے
اپنی بہو بیٹیوں ماؤں کی قربانیاں دیں, عزتوں کی قربانیاں دیں اور یہ پاکستان حاصل کیا. آج میرے جیسے لوگ تو اس قربانی میں شامل نہیں تھے, اور موسٹلی وہ جوان جو آج گلیوں میں باجے لے کر بجاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, اور بدتمیزی کا وہ طوفان جو آپ کو بازار میں نظر آتا ہے, اور لا لیسنس کی جو چیزیں آپ کو بازار میں نظر آتی ہیں سڑکوں کے اوپر, یہ سب لوگ تھے جنہوں نے وہ قربانیاں نہیں دیکھی. وہ آج جس ملک میں رہ رہے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہیروز اور وہ لوگ جنہوں نے وہ سب قربانیاں دی تھیں وہ کس مصیبت سے گزر کے وہ یہاں تک پہنچے. کیا قربانی کا مطلب یہ ہے کہ 14 اگست آئے اور ہم باجے لے کے گاڑیوں سے سر منہ باہر نکال کے آتے جاتے لوگوں کے اوپر واضح کسیں؟ کیا قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم گاڑیوں میں بیٹھ کر ایک موٹر سائیکل پہ 6 لوگ بیٹھ کر ہم تمام ٹریفک رولز کی ایس تیس کر دیں؟ کیا ہم یہ لوگوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرح کی آزادی ہم جشن آزادی منا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں منانی چاہیے, منانی چاہیے. کیوں نہیں منانی چاہیے؟ کسی نے بڑا خوب کہا, اس نے کہا کہ اس جشن آزادی پر کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک جھنڈے کی جگہ پہ ایک درخت لگائیں؟ یہ ملک آج جس ماحولیاتی آلودگی کا سامنا کر رہا ہے, کیونکہ اس لیے کہ ہم نے سارے جنگل کاٹ کے ہم نے فرنیچر بنا لیا اور گھروں کے دروازے بنا لیے, اور ہم نے ایک درخت نہیں لگایا, اور آج ہمارا جو فارسٹ ہے وہ 3% رہ گیا اور ہم کاٹتے چلے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ آئیے ہم درخت مل کر لگائیں. تو اگر ہم 25 کروڑ عوام مل کے ایک درخت بھی لگاتے تو شاید وہ آزادی کا بہتر مطلب ہوتا. یا یہ بہتر مطلب ہے کہ باجے لے کے ہم ساری رات سڑکوں پہ بھاگتے رہیں؟ ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات جو مجھے کرنی ہے, کل سوشل میڈیا پہ جو چیزیں مجھے دیکھنے میں آئیں کہ وہ شخص جس نے اس ملک کو, یا ہمیں یوں کہیے کہ ہمیں آزادی جیسی نعمت سے روشناس کرایا اور ہمیں آزادی لے کے دی, قائد اعظم محمد علی جناح, اس کی تصویریں کچھ یوں گھوم رہی ہیں کہ ایک جگہ قائد اعظم بنین پہن کے بیٹھے اور پکوڑے تل رہے ہیں, ایک اور جگہ پہ قائد اعظم نسوار نکال کے نسوار کھا رہے ہیں, ایک اور جگہ قائد اعظم رس بیچتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, ایک اور جگہ قائد اعظم ریڑھی کے اوپر کھڑے ہیں اور برگر بنا رہے ہیں, ایک اور جگہ قائد اعظم بیلچہ لے کے مٹی کھود رہے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں جو مجھے سوشل میڈیا پہ نظر آئیں. ایک اور جگہ ان کو درزی بنایا ہوا ہے, ایک اور جگہ وہ قمیض اتار کے اتنا بڑا پیڑ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں. یا خدا کا نام ہے, یہ میمز کیا ضروری ہے کہ ہر شخص کی بنائی جائیں؟ اگر آپ نے وہ شخص جو ہمارے, جس کو ہم اس قوم کا والد کہہ لیں یا اس قوم کا آپ بڑا کہہ لیں, کہ ہم میں سے کوئی اپنے باپ کی بھی اس طرح کی تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالے گا؟ ڈالیں, اپنے والد کی تصویر ڈالیں. یہ کیا بدتمیزی ہے, یہ کیا سکھا رہے ہیں وہ جنہوں نے ڈالی؟ آخر اس کا بھی تو کوئی باپ ہوگا, ماں ہوگی. وہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں روکتے, کیوں نہیں سکھاتے, کیا تربیت دے رہے ہیں اپنے بچوں کی؟ وہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا, اور یہاں پہ انصاف ہوگا, اور یہاں پہ لاء کی بات ہوگی, قانون کی بات ہوگی؟ اگر آپ یہ سب کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زندہ رہ سکیں گے اس آزاد ملک میں؟ خدا کا نام ہے, ان سب چیزوں کو سمجھیں. اور میں ان لوگوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں جو آج والد ہیں, والدہ ہیں, بڑے ہیں, اپنے بچوں کو تربیت دیں, اچھی تربیت. تعلیم تو ویسے ہی نہیں ہے, کم از کم تربیت دے دیں کہ وہ سیکھ لیں کہ اپنوں سے بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے. ان لوگوں کی خاص طور پہ جو ہمارے ہیرو تھے, جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ آپ گھوم رہے ہیں آزاد. مجھے تو بہت ڈسمائنٹمنٹ ہوئی کل کی آزادی دیکھ کے. ہم یہ آزادی کا مطلب ہے تو پھر پتہ نہیں آزادی کیا ہوتی ہے. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.